چونکہ آپ اس ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں who is all knowing. سو لہذا knowledge is the most powerful instrument یا لیڈر which can take you to God. تو لہٰذا یہ مسلسل علم کی جستجو میں رہتے تھے تاکہ یہ خدا کی خدائیت کو زیادہ سے زیادہ اس کے معرف ہو سکیں، واقف ہو سکیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو قرآن نے ان کو ایک سٹریچ دیا ہے کہ بار بار قرآن میں کہا گیا کہ غور کرو، فکر کرو، کائنات کو دیکھو، سو وہ ان کی ایک موٹیویشن تھی. اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت 190 اور 91 191 دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک مشن دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دن اور رات اور ستاروں کو اور یہ اس کے چلنے پھرنے کو دیکھتے ہیں، اور اہل ایمان وہ ہیں کہ جو چلتے پھرتے پہلو پہ لیٹے ہوئے خدا کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ زمین اور آسمانوں کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ وہ خدا کو یاد کرنے کے ساتھ بس تسبیح کرتے رہتے ہیں، یا خدا کے ذکر کے ساتھ کہا کہ وہ زمین اور آسمان کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں. تو آج تخلیق پہ کون غور کر رہا ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو کائنات کی انتہا کی کھوج میں خلاؤں میں بھیجی گئی ہے. کیا وہ کسی مسلمان ملک نے بھیجی ہے؟ کسی قرآن کو ماننے والے نے بھیجی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ سخر لکم الشمس والقمر، کہ سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. تو جو چیز مسخر کی جائے وہ قابل تسخیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آج قمر کو، چاند کو کس نے تسخیر کیا ہے؟ امریکہ نے، روس نے، چین نے اور بھارت نے. تو کوئی مسلمان ملک ہے؟ تو پھر اگر 1 کروڑ کی آبادی نے 2.5 ارب کی آبادی کو بے بس کیا ہوا ہے کہ اس نے 50,000 مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی، اور 2.5 ارب کے مسلمان ایک خاموش تماشائی بن کر اپنے ہی ملکوں میں سوائے اس کے کہ توڑ پھوڑ کر لیں یا جلسے جلوس نکال لیں یا قراردادیں پاس کر لیں، ان میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر فیصلہ سازی پہ متاثر کن کردار یا فیصلہ کن کردار ادا کر سکیں. تو وہ کیا طاقت ہے جو اس 1 کروڑ کی آبادی میں ہے اور اس 2.5 ارب کی آبادی کی ہاتھوں میں نہیں ہے؟ بہت سے فیصلہ ہے اس کے آپ کرنے میں عوامل بتا سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا عمل ہیومن ریسورس اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے کہ اس 1 کروڑ کی آبادی کے جو پیٹنٹس ہیں وہ اس 2.5 ارب کی آبادی سے زیادہ ہیں سائنٹیفک انوویشن کے اندر. تو لہذا سائنس ٹیکنالوجی ہی وہ طاقت ہے کہ جو کسی ملک کو، کسی تہذیب کو دنیا کے اندر قابل عزت مقام دیتی ہے، لیڈرشپ دیتی ہے اور اس کو اپنے تحفظ کے قابل بناتی ہے. ہماری اس شعبے میں پسماندگی اور اس شعبے میں زوال ہی در حقیقت ہمارے مجموعی زوال کا باعث بنا ہے. So this is not a national crisis, it is a civilizational crisis. اور اگر ہم نے دوبارہ باعزت بابرو ہو کے کھڑا ہونا ہے تو اس کھوئی ہوئی میراث کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، جس کے بارے میں اقبال نے اس سے اچھا خلاصہ بیان نہیں کوئی کر سکتا کہ جو ان اشعار کے اندر اقبال نے کیا ہے. اقبال نے کہا، آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا
کس طرح تیرا نشتر تحقیق، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، ستاروں کے جگر کیوں چاک نہیں ہوتے، مہرو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ تو یہ وہ عمل تھا کہ جب ہماری دسترس میں تھا تو ہم بالادست تھے، جب یہ نکل گیا تو ہم رہ گئے۔ اسی لیے 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو پاکستان ایک نہایت پستی کی حالت میں تھا، جس میں 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، اور لوگ اس حد تک عاجز تھے کہ یو پی ایس کی بیٹریاں بھی چارج نہیں ہوتی تھیں اور بجلی چلی جاتی تھی۔ ملک دہشت گردی کے رحم و کرم پہ تھا، ہر روز کہیں ایک خودکش بمبار پھٹتا تھا اور درجنوں لوگوں کو لے جاتا تھا۔ خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ہمارے بھائی جنازے اٹھا کے ان کے کندھے شیل ہو گئے تھے۔ پاکستان کی معیشت کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایوری ون تھاٹ اٹ از اے ہائی رسک کنٹری۔ نیوز ویک نے موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ کے نام سے ہمارا ٹائٹل چھاپا تھا۔ تو اس پستی سے اٹھانے کے لیے ہم نے اس وقت ویژن 2025 بنایا، اور جب یہ بات کہی کہ پاکستان کو 2025 تک وی ول برنگ ان ٹاپ 25 اکانومیز آف دا ورلڈ، تو لوگوں نے تب بھی ایسی ہی آوازیں اٹھائی تھیں جیسی آج کچھ اینکر اٹھاتے ہیں، اور کہا جی یہ شیخ چلی کا خواب دکھا رہے ہیں ہمیں، یا بجلی نہیں ہے ہمارے گھر میں، صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ناشتہ نہیں بنا سکتے تو یہ کہتے ہیں کہ 25ویں معیشت بن جائیں گے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہماری نیت کا خزانہ بھرا ہوا ہے اور اللہ کی مدد ضرور اس میں آئے گی، اور وہ مدد پھر سی پیک کی صورت میں ہمارے پاس آئی، اور 3 سالوں میں چین کی مدد سے ہمیں $25 ارب کی سرمایہ کاری ملی، جس سے ہم نے انرجی سیکٹر کو، انفراسٹرکچر کو، آئی ٹی سیکٹر کو، ہر شعبے کے اندر انویسٹمنٹ کی۔ اور 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے اپنی رپورٹ شائع کی 2030 میں دنیا کی صف بندی کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اس ٹریجیکٹری پہ چلتا رہا تو بائی 2030 اٹ ول بی ان دا ٹاپ 20 اکانومیز آف دا ورلڈ۔ سو دیٹ واز ویلیڈیشن not only of our goals but also of our performance, that we were on track to achieve that goal, an ambitious goal that we had set up. لیکن ان کا جو کیویٹ تھا وہ یہی تھا کہ اگر پاکستان اس ٹریجیکٹری پہ چلتا رہا، بدقسمتی سے 2018 میں ہم نے وہ ٹریجیکٹری چینج کر دی۔ اسی ٹریجیکٹری کے اندر ہی ہم نے 2017 میں وہ MM1 کا کب کیا تھا معاہدہ؟ 2017 میں MM1 کا معاہدہ جو ہے اس کو سائن کیا، لیکن ایز دا لک وڈ ہیو اٹ یہ اعزاز شاید ہمیں ہی ملنا تھا دوبارہ کہ 30 مئی 2024 کو چین میں یہ MM1 سیٹلائٹ لانچ ہوا، اور مجھے اسے دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ آئی تھنک اس کے لیے بھی اسپارکو کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور اس وقت ہم نے چائنا سے یہ بات طے کی تھی کہ بائی 21 اور 22 وی ول ہیو آور ایسٹروناٹ ان اسپیس ود دا چائنیز، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ وہ کنٹینیوٹی نہیں رہی تو وہ معاملہ مؤخر ہو گیا۔ لیکن اب انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم 1 سال یا 2 سالوں کے اندر پاکستان کے فرسٹ ایسٹروناٹ کو اسپیس میں بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح EO1 سیٹلائٹ کی ابھی جو لانچ ہوئی ہے اس پر بھی میں اسپارکو کو اور اس کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ٹریجیکٹری تھی جس کو ہم نے
اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، اور پھر ہم اس مقام پر آ گئے۔ دنیا میں آج جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ اسلحے کے ساتھ نہیں لڑی جا رہی، آج بندوق کی گولی کی جنگ بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ آج کی جنگ انفارمیشن کے ہتھیار سے لڑی جا رہی ہے۔ آج کی جنگ ڈسٹارٹیڈ پرسیپشنز کے ساتھ لڑی جاتی ہے، اور آج یہ جو میدان ہے اس میں اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے تو آئی ارج یو ٹو گو اینڈ سی آن نیٹ فلکس اے مووی کالڈ دا گریٹ ہیک۔ اسے آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج کے دور کا اصل ہتھیار اور فتنہ کیا ہے، کہ ڈیٹا اینالیٹکس کے ساتھ اور نیو ٹیکنالوجیز کے ساتھ you can micro target the messaging and control behaviors of people and opinions of people to finest detail۔ آپ ان کو روبوٹ کی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اتنا پریسیجن آ گئی ہے اس کے اندر۔ اور آج اسی ڈومین کے اندر ایک جنگ جاری ہے پوری دنیا میں کہ کون کس طرح اس انفارمیشن کے ہتھیار سے کس ٹارگٹ کنٹری میں کیوٹک کنڈیشنز پیدا کرتا ہے، اس میں کرائسس پیدا کرتا ہے۔ اور پاکستان بینگ اے نیوکلیئر کنٹری کین ناٹ بی اٹیکڈ ایکسٹرنلی، کیونکہ جو ہم پہ کوئی حملہ کرے گا اس کی تباہی بھی گارنٹیڈ ہے۔ تو ایک نیوکلیئر کنٹری کے خلاف اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو آپ جنگ کے میدان میں ہتھیار کے ساتھ اسے زیر نہیں کر سکتے۔ وہ جنگ آپ کرتے ہیں آئیڈیاز کے ساتھ اور اس کی انٹرنل سافننگ کے ساتھ، اس کو انٹرنلی امپلوڈ کرنے کے ہتھیاروں سے۔ یہ وہ جنگ ہے جو سوویت یونین کے خلاف بھی لڑی گئی۔ ایک سوویت یونین سپر پاور تھی اور اس کو آپ ریڈ آرمی، دنیا کی سب سے بڑی آرمی تھی۔ تو سوویت یونین کا کولیپس جنگی میدان میں نہیں ہوا، وہ اس کی انٹرنل امپلوژن کے ساتھ کیا گیا، معاشی طور پہ اسے مفلوج کیا گیا، اس کو اندر سے کیاؤس اس کے اندر پیدا کر کے اس کو رپچر کر دیا گیا۔ تو لہٰذا آج ہمیں بھی اس بات پہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایسی ہم غیر اعلانیہ جنگ کا نشانہ ہے۔ دہشت گردی ایک ظاہری علامت ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک جو چھپی ہوئی جنگ ہے وہ اس ڈومین کے اندر، انفارمیشن کے اندر ہوتی ہے، جس میں پرسیپشن اور ریالٹی کو چینج کیا جاتا ہے۔ 22 اپریل کو ہم نے پچھلی 16 ماہ کی حکومت سنبھالی۔ 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے وزارت منصوبہ بندی کو لکھ کر کوڑا جواب دے دیا کہ وی ڈو ناٹ ہیو منی ٹو ریلیز دا لاسٹ کوارٹر آف PSDP فنڈنگ۔ یہ جتنے بھی سرکار کے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ 2022 میں آخری کوارٹر جو تھا اپریل مئی جون کا، جس کے لیے 1 تاریخ کو اپریل کو لاسٹ کوارٹر ریلیز ہوتا ہے، کوئی 230-40 ارب کا ہونا چاہیے تھا۔ فائنانس نے کہا کہ ہم آپ کو 1 ارب کیا 1 کروڑ بھی جاری نہیں کر سکتے۔ سو دیر ول بی زیرو ریلیز ان دا لاسٹ کوارٹر آف 2022۔ دس از 1 April. We took office on 22nd April. So what does it mean? It means that on 1st of April we had internally defaulted on our liabilities. ہم نے ایکسٹرنل ڈیفالٹ کو آ کے بعد میں بچا کے پاکستان کو ایک امبیرسمنٹ سے بچایا، لیکن انٹرنلی ہم 1 اپریل 2022 کو ڈیفالٹ کر چکے تھے۔ وزارت خزانہ کے پاس ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط دینے کے لیے سرمائی کے کوئی پیسہ نہیں تھا۔ جب پاکستان نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا، I was then also ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، اور دنیا نے ہم پہ سینکشنز لگائی تھیں۔ ان سینکشنز کے دوران بھی ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ کی 4 قسطیں جاری کی تھیں۔
ایک 25% شاید کٹ لگائی تھی، لیکن ہم نے سروس کی تھی اپنی ڈیولپمنٹ لائبلٹیز. سو دس واز دا پاکستان دیٹ وی انہیریٹڈ. شاید پرسپشن کی ڈومین میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کدھر آسمانوں کے اوپر کھڑے تھے. دس واز دا ریالٹی. اور وہاں سے الحمدللہ we took some very tough decisions. We took those decisions which previous government had signed with IMF. اگر ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا تو پاکستان کا ڈیفالٹ جو ہے would not be Sri Lanka's default. It would have been a nuclear power's default. That had serious implications. So that had to be averted at every cost. اگر ہم اسی وقت الیکشن کرا دیتے تو مجھے یقین ہے کہ ہم 2/3 اکثریت سے آ جاتے، چونکہ اپریل سے پہلے وہ حکومت ہر الیکشن ہار رہی تھی، ہر بائی الیکشن سٹنگ گورنمنٹ بائی الیکشن ہار رہی تھی. ہم وی ور ایٹ دا پیک آف آور پاپولیرٹی. ہم اگر فورن الیکشن میں جاتے 2/3 اکثریت لے کر واپس آ جاتے. لیکن ان 4 مہینوں میں جو الیکشن کا دور تھا اس دوران پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر سکتا تھا، چونکہ 1 مہینے کی سپیس اور پسلی نہیں تھی کہ آپ انسرٹنٹی کے طرف پاکستان کو دھکیلیں. اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ 12 parties coalition, I give credit to their leadership. They showed great commitment to پاکستان کہ انہوں نے اپنے اختلافات کے باوجود 16 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے ان مشکل فیصلوں کو کرنے میں سپورٹ کیا. ہم اتنے بچے تو نہیں ہیں نا، دیکھیں ہم نے بھی پڑھا ہے لکھا ہے، اللہ کا شکر ہے بہترین اداروں سے پڑھا ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ اگر آپ 150 روپیہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 1 مہینے میں لیٹر بڑھائیں گے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. وی آر ناٹ کڈس. لیکن ڈڈ وی ہیو اے چوائس؟ IMF نے کہا جی یہ آپ کا معاہدہ ہے، آپ کی حکومت کر کے گئی ہے کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل سے ساری سبسڈی ختم کرے گی، اس کو انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ جوڑے گی. اگر آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں، ورنہ ٹو یو از یور وے اینڈ ٹو آرز از آرز. بٹ وی ڈنٹ ہیو اے چوائس کہ اس کو اگر ہم نہ ایکسیپٹ کرتے IMF کے اس پروگرام کو اس وقت تو پاکستان واز ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ. سو ہم نے وہ ناخوشگوار فیصلے کیے. اینڈ آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ جس ملک میں 4 آنے چینی کی قیمت بڑھنے سے ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، 150 روپیہ پیٹرول ڈیزل بڑھا، پاکستان کے کسی شہر میں کوئی مظاہرہ کوئی نہیں ہوا. لوگوں نے اس عذاب کو، اس آگ کو بھگتا، لیکن اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کیا چونکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. لیکن ان دا پروسیس وی ہرٹ آور پولیٹیکل کیپٹل کہ لوگوں کی اس مہنگائی اور اس جو دشواری ہے اس کی چھینٹیں ہم پر پڑی، اور ہم آج ایک کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، ورنہ شاید اکیلی گورنمنٹ لے کر آ جاتے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فیصلے اس لیے کیے کہ اگر آپ یہاں سے نکلیں روات روڈ پہ جائیں، آپ کو کوئی اپنا عزیز زخمی لت پت لہو میں ملے، آپ یہ تو نہیں سوچتے کہ میں نے ابھی نیا بوسکی کا سوٹ پہنا ہے تو اس کو میں نے اٹھایا تو سارا لہو لہان ہو جائے گا. آپ اس کو گاڑی میں ڈالتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس کو گاڑی میں نے ڈالا، میری کوشش ابھی نئی ہے ساری خراب ہو جائے گی. آپ اس کی جان بچاتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنی پالیٹکس نہیں دیکھی، ہم نے ملک کے مفاد میں ان 16 مہینے کو پاکستان کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہر وہ فیصلہ کیا جو کرنا درکار تھا. اور اس کے لیے آئی مسٹ کمپلیمنٹ دا کریج آف پرائم منسٹر شہباز شریف کی، ان کی قیادت میں کیبنٹ ٹوک آل دوز ڈیسیژنز اینڈ دا ریزلٹ از آفٹر 2 years now the whole world is again looking towards Pakistan with positivity. آج ہماری انفلیشن 38% سے 4% پہ آ گئی ہے. ہمارا پالیسی ریٹ جو 23% پہ تھا وہ 10% کم ہو کے 13% پہ آ گیا ہے، مزید کم ہونے جا رہا ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ جو 30,000 کے انڈیکس پہ کریش کر گئی تھی وہ 1,10,15,000 کراس کر کے ریکارڈ بنا چکی ہے. ہمارے ملک کی ایکسپورٹس 30% پلس سے گرو کر رہی ہیں. ہمارے ملک کی ریمیٹنسز اسی طرح 34% سے گرو کر رہی ہیں.
ہمارے ملک کی آئی ٹی ایکسپورٹس بھی 30-40% سے، ہر انڈیکیٹر آپ دیکھیں مور اور لیس وہ بہتر ہے اور وہ ایک مثبت اڑان کی طرف جا رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے جب پاکستان ایک پھر اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے تو ہم نے اڑان پاکستان کے اس پروگرام کو کرافٹ کیا کہ ہم اس مومنٹم کو ملک کے اندر ایک مستقل پائیدار ترقی اور گروتھ کا مومنٹم بنائیں جس میں ہر طبقے کو شریک کریں۔ یہ مشن حکومت کا نہیں ہے، یہ ہمارا قومی مشن ہے۔ کیوں؟ آج سے 22 سال کے بعد 2047 میں ہم اور ہمارا ہمسایہ ملک، دو ملک تاریخ کے سامنے اپنی آزادی کی 100 سالہ تقریبات کی صورت میں جواب دہ ہوں گے۔ In 2047 we will stand, both of us will stand before history. What have we accomplished? What have we achieved? And we more than our neighbor, چونکہ وہ تو تاریخ میں ہمیشہ سے موجود تھے اور ہم نے خود کو ایک مشن اور مقصد کے حوالے سے تخلیق کیا تھا۔ اگر ہم اپنے ہمسائے کو 2047 میں پیچھے